اسلام ٹی وی کے معزز دوستوں، آج آپ کو بتاتے ہیں کہ فرعون کے بال کیوں بڑھتے ہیں اور اس کی لاش پہ ہر سال چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں۔ فرعون کی جب لاش خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ جدید سائنسی ذرائع سے اس موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ بعد ازاں فرعون کی ممی کو فرانس لے جایا گیا۔ اس کے لیے باقاعدہ فرعون کا پاسپورٹ بھی بنایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت کے فرانس کے قانون کے مطابق لاشوں کا بھی پاسپورٹ بنایا جاتا تھا۔ فرانسیسی حکومت نے بہت شان و شوکت اور کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح فرعون کی ممی کو ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ اس کے بعد فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹر کی ٹیم کے حوالے کیا گیا، جس کی سربراہی ڈاکٹر مورک بولیسن نے کی۔ مائکروسکوپ ٹیسٹنگ کے ذریعے تمام اعضاء کو باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں، تو اس کا گوشت ہر روز تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے۔ موت بھی اس کی پانی میں ڈوبنے کے باعث ہوئی۔ ڈاکٹر کو علم تھا کہ لاش کسی اسلامی ملک سے ملی ہے۔ تجسس کے ہاتھوں وہ مجبور ہو کر فرانسیسی ڈاکٹر مورس مصر گئے، جہاں انہوں نے ایک مصری سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس مصری سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیات نمبر 19 اور 96 کا ترجمہ کر کے لفظ با لفظ سنایا۔ فرعون کے بال اور ناخن تاحال بڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے بال اور ناخن بڑھتے رہتے ہیں۔ ہر سال 15 مارچ کو مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی فرعون کی ممی پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں۔ وہ اس کا بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں اور پھر فرعون کی ممی کو ڈریسنگ کرنے کے بعد دوبارہ اس شیشے کے تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کے مطابق مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا تھا اور قیامت تک اس کی لاش کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ جس بھائی نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ روز آنے والی آپ کو ایسی نئی ویڈیوز ملتی رہیں، اور شکریہ۔ سورۃ یونس علیہ السلام، یونس کا جو آپ کے ساتھ میں نے ذکر کیا ہے، اس کا کچھ یوں ترجمہ ہے کہ دریائے نیل فرعون اور قوم بنی اسرائیل فرعون کے اس کے لشکروں کو یوں غرق ہونے کا بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل جب اپنے نبی کے ساتھ 6 لاکھ کی تعداد میں جو بال بچوں کے علاوہ تھی مصر سے نکل کھڑے ہوئے۔ فرعون کو یہ خبر پہنچی تو اس نے بڑا ہی تاؤ کھایا اور زبردست لشکر جمع کر کے اپنے تمام لوگوں کو لے کر ان کے پیچھے لگا۔ اس نے تمام لاؤ لشکر کے تمام سردار، فوجوں، رشتے، کنبوں کے تمام لوگوں اور کل ارکان کی سلطنت کو اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ اپنے پورے ملک میں کسی صاحب حیثیت شخص کو باقی نہیں چھوڑا۔ بنی اسرائیل جس راہ گئے تھے اسی راہ یہ بھی بہت تیزی سے جا رہے تھے۔ ٹھیک سورج چڑھنے کے بعد انہوں نے اسے دیکھ لیا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، لو اب پکڑ لیے گئے ہیں، کیونکہ سامنے دریا تھا اور پیچھے لشکر۔ فرعون نہ آگے بڑھ سکتے تھے نہ پیچھے ہٹ سکتے تھے۔ آگے بڑھتے تو اسے ڈوب جاتے، پیچھے ہٹتے تو قتل ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسکین دی اور فرمایا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے تمہیں لے جا رہا ہوں۔ میرے رب میرے ساتھ ہے، مجھے کوئی نہ کوئی نجات کی راہ بتلا دے گا۔ تم بے فکر رہو، وہ سختی کو آسانی سے، تنگی کو فراخی سے بدلنے پر قادر ہے۔ اس وقت وحی ربانی آئی کہ اپنی لکڑی دریا میں مار دیں۔ آپ نے یہی کیا۔ اس وقت پانی پھٹ گیا، راستہ دے دیا، پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا۔ ان کے 12 قبیلے تھے، 12 راستے دریا میں بن گئے۔ تیز اور سوکھی ہوائیں چل پڑی جس نے راستے خشک کر دی۔ اب نہ تو فرعونیوں کے ہاتھ میں گرفتار ہونے کا خدشہ رہا اور وہ کہیں ڈوب نہ گئے ہوں۔ بنی اسرائیل ان راستوں سے جانے لگے، دریا پر پار اتر گئے۔ انہیں پار ہوتے ہی فرعونی دیکھ رہے تھے۔ جب یہ سب کے سب اس کنارے پر پہنچے، اب لشکر فرعون بڑھا اور جس کے سبب
تمام دریا میں اتر گئے۔ ان کی تعداد کا اندازہ اس سے ہو سکتا تھا کہ ان کے پاس 1,00,000 گھوڑے تو صرف سیاہ رنگ کے تھے، جو باقی رنگ کے تھے ان کی تعداد کا خیال کر لیجئے۔ فرعون بڑا کانیا تھا، دل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت جانتا تھا۔ اسے یہ رنگ دیکھ کر یقین ہو چکا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کی غیبی تائید ہوتی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ یہاں سے واپس لوٹ جائیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول